الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درس سامن والاربعون خلاصۃ النحو کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ خلاصۃ النحو کا یہ سبق نمبر 48 ہے صفت مشبہ کے بارے میں۔ تو صفت مشبہ کی ابتداً تعریف فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس پہ مصدری معنی ثبوتی طور پر ہو اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ ثبوتی طور پر ہونے کا مطلب یہ ہے اس تعریف کے اندر، مصدری معنی تو میں پیچھے اس کی وضاحت اسم فاعل اور اسم مفعول میں کرتا آیا ہوں۔ مصدری معنی جیسے دارابا ہے تو دارابا میں جو دربن کا معنی پایا جاتا ہے، دارابا کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، تو اس میں جو مارنے کا معنی پایا جاتا ہے یہ مصدری ہے، اور زمانہ جو پایا جاتا ہے اس دونوں کے مکسچر سے بن کے فعل بنے گا، یہ مصدری معنی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ مصدری معنی ثبوتی طور پر پایا جائے اس اسم مشتق کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ تو مصدری معنی ثبوتی طور پر پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہو، یا کم از کم وہ ایک لمبے عرصے تک پایا جائے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے پایا جائے یا پھر ایک لمبے عرصے تک پایا جائے تو اس کو ہم صفت مشبہ کہیں گے۔ آپ نے اگر لازم کی اقسام پڑھی ہوں تو عرض مفارق اور عرض لازم، پھر عرض مفارق جو ہے اس میں سری و زوال اور بطی و زوال کی تقسیم پڑھی ہوگی، تو بطی و زوال ایک لمبے عرصے تک انسان کے ساتھ قائم رہنے والی صفت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو عرض لازم ہوتی ہے جو انسان سے جدا نہیں ہوتی۔ تو ان صفات پر دلالت کرنے کے لیے جو اسم مشتق استعمال کیا جاتا ہے اس اسم مشتق کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ تو مثال دے رہے ہیں کریم سخی۔ اب سخی جو ہوتا ہے یہ سخاوت کسی شخص کے اندر اگر وصف پایا جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک دن ابھی ایک گھنٹہ پہلے پایا جا رہا تھا اور ابھی نہیں پایا جا رہا، بلکہ ایک سخاوت جو ہے یہ اندرونی ایک کیفیت کا نام ہے، جب بھی پائی جائے گی تو پھر ہمیشہ کے لیے پائی جائے گی یا پھر نہیں پائی جائے گی۔ صعب کسی چیز کا مشکل ہونا، سخت ہونا۔ اب مشکل ہونا جو ہے یہ تو ہمیشہ نہیں پایا جاتا، لیکن سخت ہونا جو ہے یہ ہمیشہ پایا جاتا ہے۔ ایک چیز سخت ہے تو وہ سختی رہے گی، یعنی ٹھوس چیز ٹھوس ہی رہے گی، نرم نہیں ہوگی، اور جو نرم چیز ہے وہ ٹھوس نہیں رہے گی۔ لیکن یہ اس چیز کے لیے ہے کہ جب اس پر کوئی خارجی عوامل ہم ایسے نہ نافذ کریں جس سے اس کی وہ حالت تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح سے جو چیز مشکل ہے وہ مشکل ہی رہے گی جب تک اس پہ خارجی عوامل جو ہے وہ اثر انداز نہ ہوں، تو وہ صفت مشبہ بن جائے گی۔ صفت مشبہ کا عمل جس طرح سے دیگر شبہ فعل ہیں اسی طرح سے اس صفت مشبہ کا بھی عمل اسی طرح کا ہے۔ دیگر شبہ فعل تھے جو فعل کی طرح عمل کرتے تھے، یہ بھی فعل کی طرح عمل کرتی ہے۔ جس طرح سے فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتی ہے۔ فاعل کو رفع دیتی ہے اور کیا مفعول کو یہ نصب بھی دیتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صفت مشبہ جو ہوتی ہے یہ فعل لازم سے بنتی ہے۔ جب صفت مشبہ فعل لازم سے بنتی ہے تو فعل لازم کا تو مفعول بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ مفعول بھی کو نصب نہیں دے گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ صفت مشبہ کا عمل یہ ہے کہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا، جیسے حسن زید، کیا زید خوبصورت ہے۔ اب صفت مشبہ کے عمل کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں صیغہ صفت مشبہ کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو۔ تو صفت مشبہ کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اعتماد، جیسے میں نے آپ کو پیچھے عرض کیا تھا پچھلے اسباق کے اندر، پہلی شرط اعتماد ہے، اور پیچھے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے اندر اعتماد کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی شرط تھا، لیکن یہاں زمانہ شرط نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ کسی خاص زمانے میں پائے جاتے تھے اور حدوثی طور پر ہوتے تھے۔ یہ چونکہ ثبوتی طور پر ہے تو زمانہ حال و استقبال اور ماضی سب میں پایا جائے گا، اس وجہ سے اس کے لیے زمانے کی شرط نہیں ہے۔ جیسے الطفل حسن وجہہ، بچے کا چہرہ خوبصورت ہے، تو اب بچے کا جو چہرہ خوبصورت ہے وہ ابھی بھی خوبصورت ہے، ماضی میں بھی خوبصورت تھا، مستقبل میں بھی خوبصورت رہے گا۔ جاء رجل کریم ابوہ،
ایسا شخص آیا کہ جس کا والد سخی ہے تو اس کا والد ہمیشہ سخی رہے گا۔ اب یہاں پر پہلی مثال کے اندر مبتدا پر اعتماد ہو رہا تھا، اور دوسری جو مثال ہے جاء رجل کریم ابوہ، اس میں کریم کا موصوف پر رجل موصوف پر اعتماد ہو رہا ہے۔ تیسری مثال جاء زید کریم ابوہ، زید اس حال میں آیا کہ اس کا باپ کریم ہے۔ اب اس مثال کے اندر جو کریم ہے یہ ذوالحال پر اعتماد کر رہا ہے کیونکہ حال ہے، اور اسی طرح سے ما کریم خالد، اس مثال کے اندر حرف نفی پر اعتماد ہو رہا ہے، اور حل شریف بکر، کیا بکر شریف ہے، تو اس مثال کے اندر استفہام پر جو ہے وہ اعتماد ہو رہا ہے۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں صفت مشبہ کے کثیر اوزان ہیں، ان میں سے بعض یہ اوزان ہیں۔ صفت مشبہ کی بات کریں، یہاں ہم پیچھے اس میں فاعل کے ساتھ اس میں مبالغہ کو پڑھ کے آئے ہیں۔ دونوں کے جو اوزان ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ سماعی ہوتے ہیں، یعنی ان میں قاعدہ نہیں ہوتا۔ اب صفت مشبہ کے کثیر الاستعمال جو اوزان ہیں ان کو استاد صاحب یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ افعلو ہے، فعلانو ہے، اور فعل ہے، اور فعیل ہے، اور فعال ہے، اور فعال ہے، ٹھیک ہے۔ تو افعل یہ رنگ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ افعل اس کی مؤنث جو ہوتی ہے وہ افعل کی مؤنث فعلا ہوتی ہے، ٹھیک۔ جیسے اسود اس کی مثال دی ہے تو اسود کی مؤنث سودا ہوتی ہے۔ فعلان جو ہے یہ بھوک یا پیاس یا اس کی ضد کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وزن۔ تو بھوک یا پیاس کے لیے جیسے عطشان ہے، تو بھوک یا پیاس اور اس کی ضد کا مطلب یہ ہے کہ بھوک کی ضد کیا ہے، سیر ہو جانا، اور عطشان پیاس آئے تو پیاسے کی ضد کیا ہے، پانی سے سیر ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ اسود افعل والا جو وزن تھا وہ ظاہری عیب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آرج، آرج کا لفظ جو ہے لنگڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو فعلان جو ہے اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، عطشان کی مؤنث عطشا آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صابن ہے، یہ مطلقاً استعمال ہوتا ہے، اور کریم جو ہے یہ فعیل عمومی طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ماضی مضموم العین یعنی باب کرم یکرم ہو، اور فاعل یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ماضی مفتوح العین ہو۔ مفتوح العین کب ہوتی ہے ماضی؟ مفتوح العین اس وقت ماضی ہوتی ہے جب اپنا باب ضرب یضرب ہو، یا باب جو ہے وہ فتح یفتح ہو۔ اس کے بعد خباز، فعال سے خباز، فعال مثال دی ہے بہت زیادہ روٹیاں پکانے والا۔ ایک اور وزن ہے فاعل کے وزن پر، یہ غم و حزن کے لیے استعمال ہوتا ہے، غم یا خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وزن۔ یہ جب ایک تو غم و خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماضی مکسور لین کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بس ایسے اندازے لگائے گئے ہیں، عمومی طور پر کثرت سے زیادہ استعمال ان چیزوں میں ہوتے ہیں، وگرنہ ان کے بنانے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ان کے بنانے کے لیے ہم سما کی طرف توجہ کریں گے کہ عربوں سے سنیں گے کس طرح سے عرب استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھے گا، میں نے کئی جگہوں پر عربوں کے سننے کی بات کی، تو عربوں کے سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ آج جو عرب موجود ہے ان سے سنا جائے گا۔ یہ لوگ عربی سے بالکل بے بہرا ہیں، ان لوگوں کو عربی نہیں آتی، یہ عامی عربی بولتے ہیں۔ فصحا عربی ان کے انتہائی پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں صرف ان کو آتی ہے، ہر بندے کو نہیں آتی۔ تو یہ ان کے لیے تو نہیں ہے۔ اس سے مراد جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے عرب تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد 200 سال کے اندر اندر کے جو لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے اہل عرب لغت کے اعتبار سے، جن کے قول کو ہم استدلال بناتے ہیں، اپنے لیے دلیل بناتے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جو رنگ یا عیب یا حلیے کے ظاہر کرنے کے لیے ہو، اس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو کے وزن پر مؤنث اس کی فعلا کے وزن پر آئے گی، جسے احمر سے حمراء، اخرس سے خرسا۔ اخرس کہتے ہیں بہرے کو، گونگے کو، اور اعین سے عینہ، بڑی آنکھ والا اور بڑی آنکھ والی عورت۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ صفت مشبہ کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا، جیسے کریم، کریم زید، اب زید جو ہے وہ کریم کا فاعل بن سکتا ہے تو اسی کو فاعل بنائیں گے، وگرنہ اس میں موجود ضمیر فاعل بنے گی، جیسے زید حلیم۔ اب زید حلیم کے اندر زید مبتدا ہے تو حلیم شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ بن کر یہ مبتدا کی خبر بنے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو صیغہ صفت ہمیشہ واحد آئے گا، جیسے حسن، حسن اولاد،
اور اس میں ضمیر ہو تو صیغہ صفت ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، جیسے الرجال حسنون۔ یہ ساری بحثیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تینوں سبقوں کے اندر سیم آ رہی ہیں۔ ابھی اگلا سبق جو اس میں تفضیل کا، اس میں بھی اسی طرح کی ساری بحث آئے گی، یہ قاعدے دوبارہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 5 نمبر کہتے ہیں کہ فاعل مؤنث لفظی اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو صیغہ صفت مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جیسے احمر شمسن یا حمراء شمسن، ٹھیک ہے، احمر مذکر ہے تو حمراء اس کی مؤنث، مالئیم قوم اور مالئیمۃ قوم، اکریم رجل اکریم رجال اکریمۃ رجال۔ اچھا، غلطی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ جو اسم ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی ہو اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ جو ایسی ذات پر، وہ اسم مشتق، وہ ہر کوئی اسم نہیں، وہ اسم مشتق جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی ثبوتی طور پر پایا جائے تو اس کو صفت مشبہ کہیں گے۔ اس میں دو چیزوں کی کمی تھی۔ دوسرا پوائنٹ غلطی کی نشاندہی، کہتے ہیں صفت مشبہ کے عمل کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ صفت مشبہ کے عمل کے لیے سمجھے تو ایک شرط ہے، اعتماد کی شرط ہے۔ 3 نمبر مشق جو ہے اس میں الف، اس میں بیان کیا انہوں نے کہ صفت مشبہ کے عمل کی نشاندہی کریں، تو اللہ کریمن میں کریمن صفت مشبہ ہے، اس میں ہوا ضمیر میں عمل کر رہی جو راجب سوئے، اس میں جلالت ہے۔ زید حسن غلامہ، اس مثال کے اندر حسن جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور غلامہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے۔ انا عطشان، یہاں اس مثال کے اندر عطشان جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ پہلی مثال کے اندر کریم کا اعتماد ذات باری تعالیٰ مبتدا پر تھا، دوسری مثال میں بھی مبتدا پہ اعتماد، تیسری مثال میں بھی مبتدا پر اعتماد ہو رہا ہے۔ چوتھی مثال جو ہے اس میں حسن زید، اس مثال کے اندر حسن شبہ فعل یعنی صفت مشبہ ہے اور زید اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے اور اس کا اعتماد جو ہے وہ استفہام پر ہو رہا ہے۔ جاء رجال حسنون وجہن، اس مثال کے اندر رجال جو ہے یہ موصوف اور حسنون اس کی صفت ہے، تو حسنون صفت مشبہ ہے جس کا اعتماد رجال پر ہو رہا ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہم ضمیر ہے۔ حاضہ طفلۃ حسنۃ، اس مثال کے اندر طفلہ جو ہے یہ موصوف اور حسنۃ اس کی صفت ہے، تو یہاں پر موصوف پر اعتماد ہو رہا ہے اور حسنہ میں ہے یہ ضمیر ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے اور حسنہ صفت مشبہ ہے۔ شاۃ ابید رأسها، اس مثال کے اندر شاۃ جو ہے یہ موصوف، ابید جو ہے یہ اس کی صفت ہے اور ابید اس کی جو صفت ہے یہ صفت پر اعتماد اور ابید صفت مشبہ اور رأس اس کا فاعل ہے۔ نیچے جملوں میں غلطی، کہتے ہیں کریم ابنا خالدن، خالد کے 2 بیٹے کریم ہیں۔ اب اس مثال میں کریم ابنا خالدن کریم کا فاعل بن جائے گا اور کریم کے پیچھے اعتماد نہیں ہے، اعتماد کے لیے آپ کوئی چیز بھی لے کے آئیں، آپ مبتدا لے آئیں، ٹھیک ہے، تو ہوا کریم ابنا خالدن، یوں ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر ماں لے آئیں، حمزہ استفہام لے آئیں، ٹھیک ہے، بلکہ حمزہ استفہام یا ماں لے آئیں، چونکہ آپ مبتدا بنائیں گے تو مبتدا کی طرف یہاں پہ کوئی ضمیر نہیں لوٹے گی، جب خبر مشتقہ صیغہ ہو تو اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو ادھر لوٹے۔ الرجلان حسنان غلامہما، غلام حسنان کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے تو اس صورت میں اس میں صفت مشبہ کا صیغہ جو ہے وہ اس کو واحد ہونا چاہیے، تو الرجلان حسن غلامہما ہونا چاہیے۔ زید عطشان بنتہ، تو اس مثال کے اندر زید کی خبر عطشان بن رہی ہے لیکن اس کا فاعل چونکہ بنتہ ظاہر آ رہا ہے اور بنت مؤنث ہے تو عطشان کی وجہ عطشا یعنی عطشان کی مؤنث آنی چاہیے، تو زید عطشا بنتہ، زید کی بیٹی پیاسی ہے۔ لئیکن ولدان، اس مثال میں بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں پر اعتماد نہیں ہے، الئیکن ولدان یا پھر ما لئیکن ولدان کر لیں تو یہ اعتماد ہو جائے گا، استفہام پہ کر لیں، یہاں حرف رفع پہ کر لیں۔ جاء الرجال الحسنون اخلاقهم، اب اس مثال کے اندر الرجال موصوف اور الحسنون یہ جو ہے یہ صفت کا صیغہ اور اخلاقہم اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اب اخلاق اس کا جو فاعل آ رہا ہے وہ اس میں ظاہر آ رہا ہے، تو اس صورت میں حسنون کی بجائے حسنون ہونا چاہیے، واحد آنا چاہیے۔ جاء الرجال الحسن اخلاقہم، ٹھیک ہے۔ ھذا رجل ذکی بنتہ، اس مثال میں بھی رجل کی صفت ذکی تو بن رہی، رجل مذکر ہے لیکن بنتہ جو ہے یہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے، تو بنت مؤنث ہے تو ذکیۃ ہونا چاہیے بجائے ذکی کے۔ رأیت یعنی مثال بن جائے گی ھذا رجل ذکی بنتہ، یہ ایسا مرد ہے جس کی بیٹی ذہین ہے۔
رأیت اولادا فتینا، اب اس مثال کے اندر اولاد جو ہے یہ جمع ہے اور فتین کے اندر سے وہ ضمیر ہونا چاہیے. اب فتینونا کر لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یا فتنا کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو جمع لے کے آئیں کیونکہ اسم جو ہے وہ جمع ہے پیچھے اس کا موصوف. حاضی بقرۃن، حاضی بقرۃن بیضاء رأسها، اب اس مثال کے اندر جو ہے وہ بیضاء رأسها، رأسها بیضاء کا فاعل بن رہا ہے اور بقرہ مؤنث ہے اور بقرہ کی بیضاء صفت بن رہی ہے، تو بیضاء کو ابید ہونا چاہیے کیونکہ اس کا فاعل مذکر ہے. تو حاضی بقرۃن ابید رأسها، یہ ایسی گائے ہے جس کا سر سفید ہے. ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا. کسی قسم کا سوال ہو، جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر رابطہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب سے نوازا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.